آپ بریک پہ کچھ کہہ رہی تھی ان کو اس وقت ثانیہ؟ ہاں میں نے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ بیکاز آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر صاحب ول بی مور اسپیسیفک، میں جنرل بات کروں گی، اور یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا وہ ندا ہی کہیں گی۔ یہ جو بیہیویئرز، کوئی کسی طرح کے بھی ایسے بیہیویئرز جو ایک نارمل رینج جس کو ہم کہتے ہیں، جو سٹریس سے، کانفلکٹ سے، کسی طرح کے ڈسٹریس سے کوپ کرنے کے جو میکینزمز ہیں، اگر یہ اس کی رینج میں نہیں آتے تو ہم انہیں ایب نارمل بیہیویئر کہتے ہیں یا نارمل بیہیویئر نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا۔ اور وہ اس کا ہر کلچر کا اپنا کچھ تھوڑا سا ویریڈ وہ ہوتا ہے، لیکن ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کا۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم انہیں ریکگنائز نہیں کر پاتے۔ ہم نے بہت جنرل سے لیبل دیے ہوئے، یہ بدتمیز ہے، اس کو یہ کرنا ہی نہیں آتا، یہ پھوڑ ہے، اس کو یہ بس توجہ کے لیے ایسے کرتی ہے۔ بہت ساری ایسے ہمیں ذہنی تکالیف ہیں۔ سارے لوگ ہمارے ارد گرد کے ہوتے ہیں جو ہر وقت کمپلین کرتے ہیں کہ کبھی ایڑی میں درد ہے، کبھی گھٹنے میں درد ہے، ہر وقت، اور ہم پھر کبھی کبھار ان سے چڑھنے لگتے ہیں کہ یار یہ تو جب ان سے ملو یہ اپنی بیماریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ بھی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اور بہت سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں، پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک ہسٹری ہوتی ہے، جو ایک اتنی چھوٹی سی بات میں نکل رہا ہوتا ہے جس کو آپ ایکچولی نارملی کبھی مینٹل، ایم آئی رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ اس میں آپ کنسیڈر نہیں کر رہے۔ تو میں ایک چھوٹی سا ایگزامپل دے رہی ہوں۔ ہم توجہ ہی نہیں دیتے ذہنی مشکلات کی طرف جب تک ہمیں فزیکل مشکلات نہ ہو۔ اگر ہمیں نزلہ زکام یا ڈینگی ہے، کچھ بھی اور ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے آبزرو بھی کرتے ہیں، آپ اسے سمٹمز بھی بتاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی ذہنی پریشانی ہو ہم بعض دفعہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم ابھی جیسے یہ دو کیسز ہیں، اگر ہم پیرنٹنگ ہی کی صرف بات کریں، زیادہ تر لوگ اس وقت ہمارے ہاں کیپیبل ہی نہیں ہے پیرنٹنگ کے۔ ہر کپل بچہ ڈیزرو نہیں کرتا، ہر کپل ہر وقت بھی بچہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ کیا وہ خود اس بچے کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ کیا ان کی آپس کی ریلیشن شپ سارٹیڈ ہے؟ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ایک دوسرے کی پریشانیاں، مشکلات، ریلیشن شپس کے ساتھ کوپ کرنے کی مشکلات۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے میاں بیوی میں نہیں بن رہی، اچھا بچہ پیدا کر لو تو بن جائے گی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم لوگوں کو رسپانسبلٹی سے باندھنا چاہتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی سے باندھا نہیں، رسپانسبلٹی تو لینی پڑتی ہے، ایک ہیلدی، ایک کانشینشس ایک ایسا انسان اٹھا سکتا ہے نا جس کی کیپیبلٹیز اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس رسپانسبلٹی کے حساب سے۔ ایک انسان جو اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر پا رہا، آپ سب کے بچے ہیں، ٹوڈلرز کو ڈیل کرنا، 2-2.5 سال کا بچہ کین ڈرائیو اینی بڈی نٹس، لیکن اگر آپ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں، پوسٹ پارٹم چل رہا ہے، ٹاکسک پیرنٹنگ چل رہی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کے کوئی، ظاہر ہے ہمارے یہاں تو زیادہ تر لوگ جاتے بھی نہیں ہیں مینٹل ہیلتھ کے پروفیشنلز کے پاس، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور موسٹ آف دیم آر مینیجبل، موسٹ آف دیم، بٹ یو نیڈ ہیلپ، آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ڈر کے مارے بھی مدد نہیں لیتے، ہم ریکگنائز نہیں کرتے، ہم مدد نہیں لیتے، اور ہمارے یہاں لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نہیں کہتے سنا ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اور نہیں مانتی سائیکالوجسٹ، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو امیروں کے چونچلے، جو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، بیسکلی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ جس طرح ابھی میڈم نے بات کی کہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، کہ یہ ایک اس کی جو کنسرن تھی وہ یہ تھی کہ بچپن میں اس نے یہ ورڈ بہت سنا تھا کہ تم پاگل ہو، پاگل، یہ پاگل ہے، تو جو پاگل تھا دیٹ واز ہر ٹریگر۔ اب ہوا یہ تھا کہ کچھ ریسنٹ پاسٹ میں بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان کی آپس میں دوستوں کے ساتھ کوئی ہو گیا تو اس کے غفران، جو اس کا بیٹا تھا زرار، اس کو اس کے کسی فرینڈ نے کہہ دیا تھا پاگل، تو اس نے آ کے اپنی مدر سے کمپلین کی کہ مما انہوں نے مجھے پاگل کہا ہے، تو اس چیز نے اس کو اتنا ٹریگر کیا کہ
مطلب ہاؤ ڈیئر ہی، اس نے تمہیں یہ کیوں کہہ دیا. پھر اب اس چیز کو لے کے اس نے ایشو بنایا ود ہز فادر کہ آپ اس کو ایسے لوگوں میں مت بھیجیں، آپ ان کے گھر مت بھیجیں، یہ میرے بیٹے کو پاگل کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو وہ اپنے بیٹے کے اندر بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہی تھی. اس کی کچھ اس طرح سے برین واشنگ چل رہی تھی، یا وہ کچھ اس کو بتانا چاہ رہی تھی کہ تم سیف جگہ پہ نہیں ہو، تم کسی اور سیف جگہ کو ڈیزرو کرتے ہو. اور ایز پر ہر ادیبہ بھی اس نے کہا کہ جو میرا بیٹا وہ چاہتا تھا کہ ماما ہم آپ کی طرح نا زندگی نہیں جینا چاہتے، جس طرح آپ رہ رہی ہیں نا تو ہمیں بھی اب ویسا ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو آپ ہمیں کسی سیف پلیس پہ بھیج دیں. اس سے پہلے ایٹ دا سیم 7 ڈے، سال کا بچہ تھا. اچھا اب ایٹ دا سیم ڈے دیکھیں بچے جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ باقی بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو جو بیٹا تھا 7-8 سال کا ماشاء اللہ ہونے والا تھا، تو اس کی ایک سینسز اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی مدر سے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مما کیا ہم پھر سے ایک نارمل اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیا ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور اسی دن ادیبہ نے اپنے ہسبینڈ کو 4 دفعہ کالز کی کہ کیا ہم کسی طرح سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا ہم ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں. اور آبویسلی ڈائیورس تھے تو اس نے اس کو کنسول کرنے کی بھی کوشش کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم بچوں کے لیے کچھ سوچیں گے. اس نے اس کو بہت کام کیا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ سوچیں گے، ہم کچھ دیکھیں گے، لیکن اس چیز میں وہ کس ٹائم پہ وہ ٹریگر ہوگی اور کس ٹائم میں اس کو شاید اس چیز کو کوپ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس نے آؤٹ آف دا بلو وہ سارا انسیڈنٹ کر دیا.